أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقوني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی. اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو. پس جب وہاں پہنچے تو بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درختوں میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار. اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دے. پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھلا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا. ہم نے کہا اے موسیٰ آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے. اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید. اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے. پس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف. یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میں نے ایک آدمی کا قتل کیا ہے، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج کہ مجھے سچا مانے. مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے. فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے بسبب ہماری نشانیوں کے. تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے والے غالب رہیں گے. سورہ قصص آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 35. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، پچھلے درس میں یہ تفصیل گزر چکی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد اللہ نے ان کے سارے انتظامات کر دیے اور حضرت شعیب جو مدین کے ایک بزرگ آدمی تھے، تو انہوں نے اپنی ایک بچی کا نکاح بھی کر دیا
تاکہ ایک اجنبی کے تعلق سے گاؤں کے اندر کسی بھی قسم کا تنازع نہ ہو اور وہاں پر رہنے لگے۔ البتہ یہاں 2 مدتوں کے تعلق سے بات ہوئی تھی۔ پہلی مدت یہ ہے کہ 8 سال، اور اگر تم 10 سال پوری کر دیتے ہو یہ تمہاری طرف سے۔ تو آخر دونوں میں سے کس مدت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ضمن میں روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت کو پورا کیا تھا، اور اس دوران ان کے 2 بچے بھی پیدا ہوئے جیسا کہ دیگر روایات سے ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مدت کو پوری کرنے کے بعد اپنے سسر کے حکم سے اپنے بیوی بچوں کو لے کر دوبارہ مصر کی طرف لوٹے۔ قرآن اسی چیز کو یہاں بیان کر رہا ہے۔ فلما قضى موسى الاجل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مدت کو پوری کر لیا، اور یہ مدت 8 سال کی تھی، اور 2 سال مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے کیا۔ وسار بأہلہ، اور اپنے خانوادے اپنی فیملی کو لے کر چلے۔ آنس من جانب الطور نارا، تو کوہ طور کی طرف آگ دکھی۔ قال لأہلہم کثوا، تو انہوں نے اپنے اہل کو کہا امکثوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کی بیوی اور بچے بھی تھے، ورنہ عربی زبان میں امکثوا یہ جمع کا صیغہ ہے، اور یہ 2 سے زائد لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی اکیلی ہوتی تو حضرت موسیٰ اسے امکثوا نہیں کہتے، بلکہ کہتے امکثی، تو اکیلی یہاں پر ٹھہرے رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ 2 سے زائد لوگ تھے، یعنی کم سے کم 3 لوگ تھے، اور یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی اور 2 بچے بھی تھے۔ اب جب وہاں پر پہنچے تو آنست نارا، کہا کہ مجھے آگ دکھائی دے رہی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، انتہائی سخت سردی کا موسم تھا۔ اب اتنی سخت سردی کے موسم میں جب انہیں ایک جگہ کے پر روشنی دکھائی دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ وہاں پر آگ جل رہی ہے، یا روشنی کی بنیاد کے پر انہیں احساس ہو گیا کہ کچھ لوگ وہاں پر ہیں، اس لیے کہ بغیر کسی کے ہوئے وہاں پر آگ نہیں جل سکتی، روشنی نہیں آ سکتی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اہل خانہ کو کہا کہ تم لوگ یہیں پر ٹھہرے رہو، میں وہاں پر جاتا ہوں، کوئی خبر لے کر آؤں گا، یعنی سمجھ میں آ جائے گا کوئی بستی ہے۔ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقتوں میں راستہ بھٹک گئے تھے، تو وہاں پر اگر کچھ لوگ ہوں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ کوئی بستی کے لوگ ہیں، راستہ معلوم کرنا آسان ہو جائے گا۔ او جذوۃ من النار، یا اگر وہاں واقعتاً آگ جل رہی ہوگی تو آگ لے کر آ جاؤں گا تاکہ ٹھنڈ کے موسم میں ہمیں آگ کی تپش گرما دے، لعلکم تصطلون، تاکہ تم سینک لو۔ اب جب وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، فلما اتاہا نودی من شاطئ الوادی الایمن، تو بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دی گئی، من الشجرہ، ایک درخت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی۔ اب یہاں رک کر ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہاں اس آیت کے ذریعے نعوذ باللہ وحدت الوجود کا کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کتاب التوحید ہے، یہ توحید کی کتاب ہے، اس میں شرک کیسے، اور وہ بھی بدترین قسم کا شرک؟ وحدت الوجود علامہ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصارہ کے بارے میں کہا، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا، جیسا کہ سورہ مائدہ میں اللہ نے بیان کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، یعنی نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں حلول کر چکا ہے۔ یہی وحدت الوجود ہے کہ کائنات کے ایک ایک ذرے کے اندر نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلیم کیا جائے۔
جیسا کہ آج ہمارے یہاں وحدت الوجود کے عقیدے کو بڑے شد و مت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، جبکہ یہ عقیدہ کیا بدعقیدگی یہ عرب سے نہیں آئی ہوئی ہے، بلکہ یہ بدعقیدگی آپ دیکھیں خاص طور سے ہندو مذہب سے مسلمانوں کے درمیان چلی آئی ہے۔ اب ان لوگوں نے جب عقیدے کو قرآن و حدیث سے نہیں لیا تو نتیجہ وہی ہوگا کہ وہاں سے اخذ کریں گے جہاں سے انہیں لینا ہی نہیں چاہیے، اور اس طرح کا کفریہ اور شرکیہ عقیدہ مسلمانوں کے درمیان رچ بس گیا ہے۔ سوچئے علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ نصارہ نے کفر کیا، حالانکہ انہوں نے اللہ کی ذات کے حلول کو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر مانا، تو وہ لوگ جو کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود مانتے ہیں، سوچئے وہ لوگ کتنے بدترین کفر والے ہیں، ان کا عقیدہ کتنا بدتر ہے۔ جب ایک ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلول کو تسلیم کرنا اسے کفر سے تعبیر کیا گیا، تو تمام چیزوں میں کائنات کے ایک ایک ذرے میں اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا یہ کتنا سنگین اور بدترین قسم کا شرک اور کفر ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے اس کے بعد بھی لوگ اس عقیدے کو بڑے شد و مت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اور ایک بڑا مشہور واقعہ جو کہ ناندیڑ کے اندر پیش آیا، جب دارالعلوم دیوبند کے بلکہ اس کی باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں، انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہاں وہ میں نے ہی کہا ہے، وہ اقرار بھی کر رہے ہیں کہ ہاں میں نے وحدت الوجود کا وہاں پر اقرار کیا۔ جب وہ اسٹیج کے پر سے برملا وحدت الوجود کے تعلق سے لوگوں کے درمیان پرچار کر رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، اس کا اثبات کر رہے تھے، تو ایک شخص نے سوال کیا کہ جب تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بت میں بھی اللہ ہے؟ تو انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ ہاں اللہ اس میں بھی ہے، نعوذ باللہ۔ تو کہا کہ جب اس میں بھی اللہ ہے تو پھر اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرنے والے کفر اور شرک کی حدوں میں کیوں جاتے؟ انہیں مشرک اور کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ جب بت کے اندر بھی اللہ ہی ہے نعوذ باللہ، تو اس کی عبادت کرنا، اس کی پوجا کرنا کہاں سے غلط ہوا؟ یہ سوال بہت بڑا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے بتوں کو ہی رد کیا، صاف کہا قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ حالانکہ مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کو ان بتوں کے اندر تسلیم کرتے، بلکہ ان بتوں کے تعلق سے عقیدہ رکھے ہوئے تھے یہ اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، اللہ کے اندر تو اس میں اللہ کی ذات کو شامل نہیں مانتے، بلکہ اللہ کو اللہ کے یہاں پر سفارشی مانتے کہ جو بات ہم نہیں منوا سکتے ہیں یہ منوائیں گے۔ قرآن نے سورہ زمر میں ان لوگوں کے عقیدے کو بیان کیا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت اسی لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے قریب کر دے۔ اتنا واضح طور کے پر ان لوگوں کا بیان یہاں پر نقل کیا ہے کہ ان بتوں کی عبادت کا مقصود اللہ کی قربت تھی، ایسا نہیں تھا کہ اللہ کو چھوڑ دینا، بلکہ اللہ کی قربت، اللہ کی نزدیکی تھی۔ اس کے بعد بھی اللہ نے ان لوگوں کو مشرک کہا، کافر کہا، یہ بالکل واضح ہے۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور یہاں اس کے ذریعے بھی اس بات کو ثابت کیا گیا، دیکھو درختوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، تبھی اس میں سے آواز دی۔ آواز قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ من الشجرہ، کہ درخت سے آواز آئی، اور یہ کوہ طور کی وادی تھی، وہاں درختوں کے اندر سے آواز آئی۔ اب اسی چیز کو ثابت کرنے پر لگ گئے، دیکھو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درخت کے اندر سے آواز دے رہا ہے۔ اب یہاں قرآن تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ وہاں پر آیا، بلکہ اللہ نے کہا کہ آواز کا منبع، سرچشمہ وہ درخت تھا۔ اب یہاں بالکل آسان سی مثال، ہمارے یہاں اسپیکر لگے ہوئے، بلکہ بہت سارے پروگراموں کے اندر بھی آپ دیکھیے ہر پروگرام کے اندر اسپیکر سے لگے ہوتے ہیں۔ اگر اسپیکر سے آواز آ رہی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مقرر یا خطیب اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تو کہیں اور ہوتا ہے، لیکن آواز کا سرچشمہ ایک اسپیکر ہوتا ہے، وہ اس اسپیکر کے اندر شامل نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آواز کا منبع جو تھا وہ درخت تھا، یعنی وہ آواز درخت کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچائی گئی، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر حلول کیے ہوئے تھا۔ یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ دوسری بات، قرآن کے سینکڑوں دلائل
اور اگر احادیث وغیرہ تمام چیزوں کو شامل کر لیا جائے تو ہزاروں دلائل ملیں گے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ ہر جگہ موجود نہیں بلکہ وہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور آج بھی لوگ اوپر والا کہہ کر اسی فطری عقیدے کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ مسلمان کی بات چھوڑیے، غیر مسلم بھی اوپر والا کہتا ہے۔ کیوں کہتا ہے؟ یہ فطرت کی آواز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دائیں بائیں نیچے یا ہر جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ وہ صفت علو سے، بلندی کی صفت سے متصف ہے۔ قرآن نے بالکل واضح کہا۔ اب یہاں ان لوگوں نے عقلی دلائل لے کر آتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان لوگوں سے جب آپ بات کریں گے نا تو کیا دلیل نہیں پیش کریں گے، جبکہ اللہ کے وجود کے تعلق سے یا اس طرح کے عقائد کے باب میں واضح دلائل کا ہونا ضروری ہے۔ کسی کی عقل سے، کسی کے خیال اور فکروں کے ذریعے آپ عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے، اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے اپنے تعلق سے بالکل واضح طور پر کیا کہا؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ سورہ طٰہٰ، اس کے علاوہ قرآن مجید کی بہت ساری آیت، سورہ اعراف وغیرہ کے اندر بھی دیکھیے، سورہ حدید وغیرہ میں بھی رحمان عرش پر مستوی ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اتنے دو ٹوک انداز میں اللہ نے اپنے تعلق سے بیان کیا کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، وہ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی، عقیدہ ثابت ہو گیا۔ اب اس کے بعد نعوذ باللہ، اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ایک بہت خطرناک قسم کی بدعقیدگی، حاضر و ناظر۔ یعنی نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہیں اور ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ ناظر کا مطلب دیکھنے والے۔ اب اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی صفت سے متصف کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ صرف اللہ کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حاضر ہے۔ حاضر کا مطلب ہر جگہ موجود نہیں، بلکہ عرش کے پر مستوی ہوتے ہوئے تمام امور کی نگرانی کر رہا ہے۔ کوئی چیز اللہ کے علم کے دائرے کے باہر نہیں۔ سورہ طلاق میں اللہ نے واضح کہا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے دائرے میں لے رکھا ہے۔ کوئی چیز اللہ کے علم کے باہر نہیں ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بدعقیدگی بنا لی گئی۔ کیا بنا لی گئی؟ یہ کہ آپ بھی نعوذ باللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ اب لوگوں کو کیسے جھانسا دیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بتاؤ محمد الرسول اللہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بالکل آسان ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہا کہ دیکھو ہیں کا مطلب ہیں، یعنی وہ دنیا سے وفات نہیں پائے، ان کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کے رسول کی رسالت کا تذکرہ ہے، آپ کی رسالت قیامت تک رہنے والی ہے، اس کا تذکرہ وہاں پر کیا جا رہا ہے۔ اور ٹھیک ہے، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، جیسا کہ اسے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن نے آگے کیا والذین معه اشداء علی الکفار، کہ آپ کے ساتھ جو ہیں وہ کفار کے پر سخت ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام صحابہ بھی زندہ ہیں، اس لیے کہ ترجمہ وہی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ اب سیدھی بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں کہ نہیں؟ آپ کہیں گے ہیں۔ تو کیا ہیں کا مطلب وہ زندہ ہیں؟ یہ جھانسا دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب ایک بڑی پیاری بات، ایک شخص نے جب اس طرح کی بدعقیدگی کو اللہ اہل توحید کو یہ نوازتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ رد کر کے نکل جاتے ہیں کہ اسی طرح کے ایک شخص نے آ کر کہا، منماڑ کا یہ واقعہ ہے، تو ایک شخص نے آ کر کہا اسی طرح کی بدعقیدگیوں کو پھیلاتے رہتا ہے کہ کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہیں۔ تو کہا کہ دیکھو ہیں یعنی موجود ہیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، اب جب تم یہ کہہ رہے ہو ذرا یہ بتاؤ کہ مہاتما گاندھی جو کہا جاتا ہے وہ مہاتما نہیں ہے ان کے اپنے عقیدے کے مطابق، اس لیے کہ مہاتما پرماتما یہ کوئی انسان نہیں ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے اس کے اعتبار سے۔ تو کہا کہ وہ راشٹر پتا ہیں، ہے کہ نہیں؟ کوئی انکار کرے گا تو اس کا مطلب کیا؟ وہ بھی زندہ ہے، وہ بھی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ تو یہ لوگوں کو جھانسا نہیں دینا چاہیے۔ اس طرح کی لفاظی الفاظ کی جادوگری کے جال میں لوگوں کو پھانسنے کی کوشش کرنا یہ شریعت اسلامیہ نہیں ہے، یہ اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ کتنی واضح بات ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کرائی۔ معراج ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہوتا تو نبی کو آسمان کے اوپر بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، تبھی اللہ نے اپنے پاس بلایا۔ اور اس کے بعد کئی مرتبہ آنا جانا ہوا، نیچے اتر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز کی تخفیف کا حکم دے رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اللہ کی طرف لوگوں کی باتیں لوگ جو کر رہے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب، پیاری پیاری باتیں، اچھے اعمال اللہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ چڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب بتا رہے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، اوپر ہے، اس لیے تمام چیزیں اوپر جاتی ہیں، نیچے کی طرف نہیں آتی ہے۔ تو یہاں یہ جو لوگوں کو جھانسا دینے کی کوشش کی گئی، گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، وہ درختوں سے آواز آئی، اس کا مطلب اللہ وہاں پر موجود ہے۔ انتہائی باطل، کفریہ اور لوگوں کو دھوکہ دینے والا عقیدہ ہے۔ اللہ نے وہاں سے آواز دی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، موسیٰ میں رب العالمین ہوں۔ اب وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، تم اپنی عصا کو، اپنی لاٹھی کو زمین پر رکھ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور کے پر حکم کی تعمیل کی، اور تعمیل کرنے کے بعد جیسے ہی اسے رکھا تہتز کأنها جان، وہ حرکت میں آ گئی اور ایک بڑا اژدہا بن گئی۔ حضرت موسیٰ نے جیسے ہی دیکھا، یہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر ہمارے سامنے بھی اچانک ایک لاٹھی یا رسی سانپ کے اندر تبدیل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یا کبھی کبھی انسان بے خیالی میں ہوتا ہے، رسی بھی ہلنے لگ جاتی ہے تو انسان ڈر جاتا ہے، یہ فطری چیز ہوتی ہے۔ تو واللہ مدبرہ، فوراً پیٹ پھیر کر بھاگے، ولم یعقب، اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تب اللہ نے آواز دی، یا موسیٰ اقبل، موسیٰ پلٹ آؤ، لا تخف، ڈرو مت، انک من الآمنین، تم پرسکون جگہ پر ہو، کوئی خطرہ نہیں ہے، امن کے مقام کے پر ہو۔ یہ تو پہلا معجزہ تھا۔ دوسرا معجزہ کہ اسلک یدک فی جیبک، اپنے گریبان کے اندر اپنے ہاتھ کو داخل کرو، تخرج بیضاء، وہ چمکتا ہوا سفید باہر نکلے گا، بیضاء من غیر سوء، وہ کسی بیماری یا خرابی کی بنیاد پر نہیں ہوگا، ورنہ انسان کو برس کی بیماری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ سفید ہو جاتے ہیں، چہرہ سفید پڑ جاتا ہے، پورے بدن کے اندر اس کے اثرات پڑ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بغیر کسی بیماری اور خرابی کے ہوگا، یہ معجزاتی طور پر ہے۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور دونوں اپنے دونوں بازوؤں کو ملا لے تاکہ جو ڈر اور خوف ہے وہ ختم ہو جائے۔ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ اللہ نے معجزہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں دنیا میں ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اللہ سے باتیں کی، اسی بنیاد کے پر انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہوا، اس لیے کہ معراج میں جا کر اللہ سے باتیں کی۔ یہاں حضرت موسیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت اور اس خصوصیت کے اندر برابر ہو گئے۔ حضرت موسیٰ بھی کلیم اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلیم اللہ ہو گئے، اللہ سے بات کرنے والے۔ تو اللہ نے باتیں کی، اور بات کرنے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزات عطا کیے۔ ورنہ آپ دیکھیے کسی نبی کو نبی بنائے جانے کے فوراً بعد معجزات نہیں دیے گئے۔ یہ خصوصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی کہ نبوت کے فوراً بعد اللہ نے دو معجزے عطا کیے، اور اس کی وجہ تھی کہ سامنے جو مقابل تھا وہ بڑا طاقتور تھا اور افراد بہت زیادہ تھے۔ پورا ملک مصر ان لوگوں سے مقابلہ آرائی کرنا، ان لوگوں کے سامنے جا کر دعوت پیش کرنا، خاص طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ایک قتل کے تعلق سے انہیں پکڑا بھی جا رہا تھا، ان سے پوچھے بغیر ان کے قتل کے تعلق سے مشورے ہو رہے تھے، یہ باتیں بھی تھیں۔ تو ایسے ماحول میں جانے کے لیے اللہ نے انہیں یہ معجزات دیے تاکہ بغیر کسی خوف و خطر کے تبلیغ کا کام کر سکیں۔ یہ معجزات اسی بنیاد پر ابتدائی مرحلے کے اندر ہی انہیں عطا کر دیے گئے۔
اسی لیے اللہ نے کہا فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، یہ دونوں معجزات تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر اور اس کے درباریوں کی طرف ہے، تاکہ ان کے سامنے تمہاری صداقت ظاہر ہو سکے اور وہ تمہاری نبوت کو مان لے۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں، بڑے نالائق اور شریر قسموں کے لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں کے سامنے اس طرح کے معجزات کا اظہار ضروری ہے، ورنہ مانیں گے نہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس راہ کی مشکلات سامنے رکھی کہ آگے مجھے کیا تکلیف پیش آنے والی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ تھا رب انی قتلت منہم نفسا، میں نے ایک شخص کو انجانے میں قتل کر دیا ہے، فاخاف ان یقتلون، مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے، تو یہ خطرہ تھا۔ دوسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی اور اس کا تذکرہ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے۔ اللہ نے دعا سکھائی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے۔ تو دعا اللہ سے مانگی، اللہ نے اس دعا کی برکت سے ان کی زبان کی لکنت کو ختم کر دیا۔ لیکن حضرت موسیٰ نے کہا وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي، میرے بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ بہتر زبان استعمال کرتے ہیں، ان کے سمجھانے کا ان کے بولنے کا طریقہ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر ہے، میرے سے کہیں زیادہ لوگ ان کی بات کو مانیں گے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّ، تو انہیں میرے ساتھ بھیجو، کیونکہ میں تو نبی بن چکا ہوں۔ درخواست کے پر حضرت ہارون کو بھی نبی بنانے کے لیے درخواست کی، اللہ سے التجا کی، اللہ نے اس کو قبول کر لیا اور دونوں کو ایک ساتھ فرعون کے دربار میں نبی بنا کر دعوت و تبلیغ کے لیے بھیج دیا۔ اب یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں دعوت کا جو کام ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اگر کوئی ہم سے بہتر نظر آ رہا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو سپورٹ کیا جائے، اسے آگے بڑھایا جائے تاکہ دین کا کام آگے بڑھے، اس کے راہ میں رکاوٹیں نہیں ڈالنا چاہیے۔ آج ہمارے ایک بڑا المیہ یہ ہے حسد کا جذبہ کہ ہم سے بہتر اگر کوئی ہے، لوگوں کے درمیان اس کی شہرت یا اس کے علم کا چرچا، تو پھر لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جائے تاکہ یہ میدان صرف ہمارے لیے ہو اور اس کے پر ہم اکیلے فرما روا بن کر کام کریں۔ نہیں، اللہ کا دین ہے، اللہ نے ہر کسی کو جدا جدا صلاحیتیں دی ہیں۔ اس راہ میں مشکلات پیدا کرنے کے بجائے آسانیاں پیدا کیجیے، اس راہ میں لوگوں کے لیے تنگیاں پیدا کرنے کے بجائے آسانیاں بلکہ دست و بازو بننے کی کوشش کیجیے تاکہ اللہ کے دین کا کام زیادہ بہتر طریقے سے اور زیادہ اچھے انداز میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان باتوں کو رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے۔ اب تم اکیلے نہیں بلکہ حضرت ہارون بھی تمہارے ساتھ نبی ہوں گے اور فرعون کے دربار میں جائیں گے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تم دونوں کو غلبہ دیں گے، یعنی اللہ تمہیں دلائل اور براہین کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر دشمنوں کو غالب رکھے گا۔ یہ اللہ کا بالکل واضح وعدہ اور پیغام ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے تو ہم غالب رہیں گے۔ آج لوگوں کے درمیان ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی بنا ہوا ہے کہ ایسی خبریں نشر کی جاتی ہیں جس کی بنیاد کے پر ہمارے اندر پست ہمتی یا ہمارے اندر ڈپریشن پیدا ہو، ہمارے اندر خوف پیدا ہو اور ہم پست ہمتی کا شکار ہو جائے۔ مومن کبھی ہارتا نہیں ہے، اس کی پوری زندگی جدوجہد اور کوششوں کے اندر گزرتی ہے، اس کا اصل سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ دنیا کی ساری قوتیں ختم بھی ہو جائے تب بھی وہ ڈرتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ سپر پاور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ مومن کبھی ہارتا نہیں ہے۔ یہ جو ڈپریشن کی، پست ہمتی کی خبریں، یہ مسلمانوں کے حالات ایسے ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دشمن اتنا غالب آ گئے، یہ سب فالتو باتیں ہیں اور ان تمام چیزوں کو مسلمانوں کے درمیان نہیں نشر کرنا چاہیے۔ ہمت کی بات کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مشکل حالات میں، اصحاب کرام کتنے مشکل حالات میں دین کو لے کر چلے، اللہ نے کامیاب کیا کہ نہیں؟ یہ ہمارے لیے روشن دلیل ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کی ہمتوں کو مارنا، ان کے جذبوں کو ٹھنڈا کرنا اور ان کے لیے آنے والے مستقبل کو تابناک کے بجائے اندھیروں کے اندر جھونک دینا، یہ نہیں ہے۔ باقاعدہ اس کے پر پلاننگ ہوتی ہے، مشورے ہوتے ہیں کس طریقے سے مسلمانوں کو ڈپریشن کا شکار بنایا جائے۔
کیسی ہیڈ لائن اخباروں کے اندر لگائی جائے یا سوشل میڈیا کے پر کون سی خبروں کو وائرل کیا جائے، اس سے مسلمانوں کے اندر پسمردگی پیدا ہو جائے، ان کی ہمت جواب دینے لگ جائے کہ اب تو سب لٹ چکا ہے، سب کفار اور مشرکین میں ہاتھ میں آ گیا ہے، ہم کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو بس۔ یہ نہیں ہے مسلمانیت، وہ اللہ پر یقین اور توکل کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، میں تمہیں غلبہ دوں گا، تم کفر اور شرک کے پر غالب رہو گے، گرچہ تمہاری تعداد انتہائی کم ہے، غلبہ تمہارا ہوگا۔ یہ عقیدہ توحید کی برکت ہے۔ اگر ہمارے پاس عقیدہ توحید ہے تو دنیا پر چھا جائیں گے، اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پوری دنیا ہمارے خلاف کھڑی ہو کر ہمیں دبا کر اور خاکستر کر کے رکھ دے گی۔ عقیدہ توحید اصل پاور ہے۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمْ، وہ تم تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا، اور تم دونوں اور تمہاری دارے ہماری نشانیوں کے سبب، جو نشانیاں معجزات تم کو عطا کیے گئے ہیں، انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے والے غالب رہیں گے۔ یہ اللہ کا کتنا واضح اور دو ٹوک پیغام، جو بھی نبی کی تابعداری کرے گا غالب رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کیجئے، صحابہ کے طرز عمل کے پر چلیے، غالب رہیں گے۔ اللہ نے غلبے کا بالکل آسان فارمولہ ہم کو دیا ہے، اور یہ چیز اگر ہمارے پاس ہے تو قیامت تک کوئی طاقت ہمارے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اصل چیز ہے، اسی کو سمجھنا ہے۔ اب آگے فرعون اور ان لوگوں کے درمیان کیا مباحثے ہوئے، کچھ باتیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عزت افزا باتوں کو، جس سے ہمارے حوصلوں کو جلا ملتی ہے، ہمیں انہیں سمجھنے اور انہی کی بنیاد پر اللہ کی ذات پر جیسا یقین توکل ہونا چاہیے ویسا یقین و توکل رکھنے کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کے اندر ہمیں سربلندی عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔